پچھلے ہفتے کا ہنگامہ خیز پاکستان آپ کے سامنے ہے کہ سینٹ کے اندر انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے بعد چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوئے، اور ان میں جس طریقے سے ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی یا خوف کے زیر سایہ ووٹ ادھر سے ادھر ہوئے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ حزب اقتدار پہلے سیکھ پا تھی کہ ان کے ووٹ بک گئے یا ختم ہو گئے، کوئی اور چلے گئے، پھر دوسری بار حزب اختلاف نے یہی واویلا مچانا شروع کر دیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUIF اور دیگر سیاسی جماعتیں جو PDM میں شامل ہیں، وہ اب اس بات کا گلہ کر رہی ہیں کہ ان کے ووٹ ضائع کر دیے گئے جان بوجھ کر، اور یہ دھاندلی کی گئی۔ یہ پاکستان کے سب سے موقر ایوان بالا کے اندر کی بازگشت ہے جو اب سنائی دے رہی ہے۔ لیکن اس بازگشت کے ساتھ جو اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو عام عوام ہیں وہ بہت زیادہ پستے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں مہنگائی، بے ضابطگی ہماری زندگیوں کو ایک چرکے کی طرح لگی ہوئی ہے اور ختم کیے جا رہی ہے، اور حکومت اس طرف ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے۔ بہت سارے وعدے کیے گئے جو پہلے 90 روز کے اندر پورے ہونا تھے، پھر 90 روز کے بعد 6 مہینے، اب 2.5 سال، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2.5 سال بھی بہت کم ہیں وعدوں کو وفا کرنے کے لیے۔ لیکن ایک وعدوں کو وفا کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، یا اس طرف کوئی ایفرٹ ہی نہیں نظر آ رہی ہے کہ وعدے وفا بھی کیے جانے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے جو محبت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ترقی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ بھائی وہ کون سی ترقی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ پلیز ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی کوئی امید دلائیں، دلاسا ہی دے دیں کم از کم، یا پھر آپ جس طرح کے نسٹالجیے میں یا جس طرح کی ایک غفلت میں رہ رہے ہیں اس میں سے نکل آئیں اور حقیقت کی دنیا میں آ جائیں، اور اپنے لیڈر کو اور حکومت کو فورس کریں کہ وہ ان وعدوں کو وفا کرنے کے لیے کوشش کرے، ان کو عملی جامہ پہنائے، اور اگر نہیں پہنا سکتی تو پھر چھوڑ دے۔ اور یہ بھی اب ممکن نہیں ہے کیونکہ ابھی حالیہ انتخابات سے ہمیں اور حالیہ جو واقعات سیاسی سطح پر ہوتے رہے ان میں سے نظر آتا ہے کہ حزب اختلاف بھی کوئی حکومت کو گرانے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ الزام دہرایا جاتا ہے کہ یہ جمہوری طاقتیں ہی ہیں خود جو اپنے ساتھیوں کو، اپنی حکومتوں کو گراتی رہتی ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے شاید حزب اختلاف یہ چاہتی ہو کہ یہ حکومت ہر حال میں اپنا ٹینیور پورا کرے، لیکن اپنا ٹینیور پورا کرتے کرتے عوام کی اگر جان نکل گئی تو پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ جس مایوسی کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ خودکشیوں کی شکل میں نظر آ رہی ہے مختلف مقامات پہ، مختلف علاقوں پہ۔ آج بھی آپ اگر اخبار اٹھا کے دیکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن کے اوپر آپ خبریں دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کے اندوہناک واقعات کی خبریں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ خبریں صرف خبریں ہی نہیں ہیں، یہ غمازی کرتی ہیں، اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ حالات کتنے دگرگوں ہیں، حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ سردستو حکومت کو اب یہ کرنا چاہیے کہ سیاسی محاذ اس نے مار لیا، سینٹ کا چیئرمین بھی اس کی پارٹی کا ہو گیا، اس کا حمایت یافتہ ہو گیا، ڈپٹی چیئرمین بھی اس کا حمایت یافتہ ہو گیا۔ تو اب بات آگے بڑھائیں اور عملی مظاہرہ کریں، عملی کام کریں، وہ کام کریں جن سے ملک کی بہتری ہو سکتی ہو، مہنگائی پہ قابو پایا جا سکے اور بے روزگاری کو ختم کیا جا سکے، اور اس کے لیے اعتماد کی فضا بحال کرنا ہوگی، اور بتانا ہوگا انویسٹرز کو کہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے میں انہیں کتنا فائدہ ہے اور ان کی انویسٹمنٹ بھی محفوظ رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ خوف کا ایک بلینکٹ اوڑا ہوا ہے اور ہر ایک کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر پیسے باہر نکالے یا انویسٹمنٹ کی تو پھر انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی، اور وہ انویسٹیگیشن کا جواب دیتے جاتے یعنی اپنی معصومیت اور بے گناہی ثابت کرتے کرتے ایک وقت لگ جائے گا، سرمایہ بھی چلا جائے گا، وقت بھی چلا جائے گا، اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرف خاص طور پر دیکھنا ہوگا، نہیں تو پچھتانے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔